ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے اہم خبر آج کی بین الاقوامی سطح پر یہ ہے کہ کرپٹو مارکیٹ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، کچھ نہ بچا، کچھ نہ ہوا۔ جو ہم جب سے ٹھانے بیٹھے تھے کہ اس کے ذریعے اربوں ڈالر آئیں گے، میں آپ بتا دوں کرپٹو مارکیٹ ختم ہو گئی ایک طرح سے، مطلب دوبارہ سے اٹھے گی ایسی بات نہیں، لیکن لوگوں کا کچھ نہیں بچا اس میں، سب جیبیں جھاڑ کے نکلے۔ موضوع تو ہمارا بجٹ کا ہے، مجھے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے ہمارے ڈیجیٹل انیشیٹو بہت سٹرونگ ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں جس دن سے پاکستان نے کہا ہے کہ ہم کرپٹو میں قدم لیں گے، کرپٹو مارکیٹ برباد ہی ہوتی جا رہی ہے۔ غلط نکل گیا، منہ سے غلط باتیں نکلتی، لیکن کیا کروں، جو ریئلٹی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ابھی یہ خبر جوں ہی گردش میں آئی کہ پاکستان میں ٹیکس لگائیں گے کرپٹو پہ، باقی بھی برباد ہو گیا۔ برباد مارکیٹ پہ، کرپٹو مارکیٹ پہ ٹیکس لگا کے دیکھ لینا بجٹ میں، کہہ رہے ہیں 10% سے 30% تک ٹیکس لگائیں گے بھائی کرپٹو مارکیٹ پہ، برباد ہو گئی۔ آپ کی وجہ سے نہیں ہوئی، خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوئی، ویسے بتا رہا ہوں کہ اب اس پہ ٹیکس لگا لیں، کوئی فائدہ نہیں، کہیں کی رہی ہی نہیں ہے، کہیں کے بچے ہی نہیں، آپ کچھ رہا ہی نہیں۔ جس نے بھی 2021 کے بعد انویسٹ کیا بٹ کوائن کے اندر، اب نیگیٹو میں ہی جا رہا آج کی تاریخ میں، اگر اس نے ٹریڈنگ کی ہو تو میں بھی۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کیونکہ میں مارکیٹ میں وہ بات لے کر آتا ہوں جو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا پاکستان میں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک چینل میں نے لگایا، بڑا مشہور چینل ہے پاکستان کا، تو میں نے وہ لگایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایتھیریم کے ریٹ آ رہے ہیں، بٹ کوائن کے ریٹ آ رہے ہیں، اور مختلف کرپٹو کرنسیوں کے ریٹ آ رہے ہیں۔ مہمان بھی ہمارے وہیں سے آ رہے ہیں لگ رہا ہے۔ تو خیر اینی وے، میں دیکھ رہا ہوں کرپٹو کرنسیوں کے ریٹ آ رہے ہیں۔ میں آج یہ سوچ رہا تھا، کل میں نے خبر دیکھی، ٹویٹر بھرا ہوا، پاکستان میں کرپٹو پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ، ہاں ڈسکو ڈانس، خوشیاں، خوشخبری، برباد، تباہ، ستیہ ناش کرپٹو مارکیٹ کا، بٹ کوائن رکھنے والوں کا بیچاروں کا ستیہ ناش ہو گیا، ارباں ڈالر ایک رات میں ناش ہو گئے۔ اب منا لو خوشیاں۔ دیکھو بات میں ہمیشہ وہ لے کر آتا ہوں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، اب نئی لائے ہیں مارکیٹ میں، اتنا سسپینس کریٹ کر دیا ہے، بجٹ میں ریئل اسٹیٹ کے لیے خاص پیکیج آئے گا، جیسے پچھلی دفعہ آیا تھا۔ وہ بھائی جان آئی ایم ایف کا آپ نام لگاؤ نہیں لگاؤ، ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے لیے کوئی بہت بڑی امارات نہیں آ سکے گی۔ آپ دیکھو جب یہ ان کا ریڈ وارنٹ نکلا ہے نا، یہ جو پیر بابا جن کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کراچی شہر سے باہر، اچھا جب یہ نکلنے والا تھا نا، اس سے پہلے انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا۔ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کراچی کے باہر بھی ہے، لاہور کے باہر بھی ہے، اسلام آباد کے باہر بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی، ایک بلڈنگ ڈیولپر ہے، ان کے بیٹے کا نام میرے نام سے ملتا جلتا ہے، میرا نام بھی علی ہے، شاید ان کے بیٹے کا نام بھی علی ہے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، ہے نا؟ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ان کے بیٹے کا نام بھی علی ہے اور میرا نام بھی علی ہے، اس حساب سے آپ خود ہی سمجھ جاؤ کون ہے۔ اب علی تو بڑا کامن نیم ہے نا، اس حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ خیر اینی وے، ان بلڈر کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں افواہ چھوڑ دی، پہلے یہ افواہ چھوڑ دی کہ دبئی کی بڑی سب سے بڑا بلڈر جو دبئی کا، اس نے ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹیک اوور کر لی۔ سن رہے ہو آپ؟ یہ بروکر اتنے جھوٹے ہیں، کبھی کبھار میرا دل چاہتا ہے یار میں ان کو بولوں، آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ یہ دبئی کا سب سے بڑا ڈیولپر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی، ان کی لے رہا ہاؤسنگ سوسائٹی، جن کا خود کا نہیں پتا کب حکومت پاکستان ان کو پکڑ لے۔ ہاں سن لیں، ابھی یہ سٹوری سنیں، یہاں ختم نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ابھی شوشہ چھوڑا، یار مارکیٹ بڑی تیز ہو گئی، یار مارکیٹ بڑی تیز ہو گئی، یار مارکیٹ بڑی تیز ہو گئی، زیرو۔ پھر یہ والی افواہ چھوڑی، شعیب بھٹو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پیر بابا کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی قیمت بڑھ جائے گی، پیر بابا کی پھر بھی نہیں اٹھی، معاملہ پھنس گیا، بلکہ انہوں نے ریڈ وارنٹ بھی نکال دیا پیر بابا کا۔ اب نیا شوشہ چھوڑا، بولا بجٹ میں ریئل اسٹیٹ کو مراد دیں گے۔ یار میں آپ کو سچ بول رہا ہوں کہ کمپنی ہے بین الاقوامی لالی پاپ بنانے والی، ایک لالی پاپ کی بہت بڑی کمپنی ہے دنیا کی، انہوں نے کہا ہم پاکستان میں پلانٹ لگائیں گے لیکن مینوفیکچر کچھ بھی نہیں کریں گے۔ دنیا کی
سب سے بڑی لولی پاپ کی کمپنی، مفروضے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی لولی پاپ کی کمپنی نے بولا ہم پاکستان میں پلانٹ لگائیں گے لیکن ایک بھی لالی پاپ یہاں نہیں بنائیں گے. میں نے پوچھا کیوں یار، اتنی بڑی سرمایہ کاری کر کے پلانٹ؟ کہہ رہا ہے یار یہ قوم اتنی تیز ہے، یہ سب کو لالی پاپ دیتی ہے، ان کو بیچنے کی ضرورت نہیں، ہم خالی ریپر ان کو دے دیا کریں گے، باقی یہ لالی پاپ خود ہی بانٹیں گے. میرے ساتھ بہت ہی عام مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب عتیق میر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، AKTI کے سربراہ، فاؤنڈر، صدر، سب کہہ لیں آپ. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. بہت شکریہ، خوش رہیے. آپ کو بھی لالی پاپ دوں ریپر میں باندھ کے؟ دیکھیں لالی پاپ کے لیے تو ایک آئیڈیل ملک ہے. ہاں، 3 شفٹوں پر بھی لالی پاپ بنائیں تو ختم نہیں ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ لوگوں کے پاس اتنے لالی پاپ جمع ہو گئے، بجٹ میں یہ بھی دیں گے، بجٹ میں وہ بھی دیں گے. ایک ہمارے لڑکے سے میں نے پوچھا، کہہ رہا مجھے تو کسی نے بتایا کہ بجٹ میں میری شادی بھی کروائی جائے گی. میں نے کہا اچھا. کہہ رہا اور جہیز کے پیسے بھی حکومت دے گی. دیکھیں جہاں تک بجٹ کی بات ہے تو بجٹ کے جو خد و خال ہے وہ واضح ہے. ایک سامنے بھڑکتے ہوئے ایک شعلے ہیں، تو آپ اس پہ اگر برف تلاش کریں تو یہ آپ کا مکانہ عمل ہے. یہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، دیکھیں ایک تو خسارے کا بجٹ، سود کے شعلوں میں لتھڑا ہوا بجٹ، کیسے ممکن ہے وہ آپ کو سکھ دے سکے گا؟ نہیں، آپ کے تاجر صنعت کار، پہلے ہی پچھلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے موتی چور کے لڈو کا بتایا، آپ کو بہت پسند ہے. تو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو تاجر صنعت کار رہنما ہیں، انہوں نے پہلے سے ہی موتی چور کے لڈو اور گلاب جامن مارکیٹوں میں بانٹ دیے ہیں. ہم نے سپر ٹیکس بھی معاف کرا دیا، ہم نے ہر قسم کا ٹیکس معاف کرا دیا، ہم نے انکم ٹیکس کم کروا دیا، ہماری فلانے سے ملاقات ہو گئی، ہماری فلانے سے ملاقات ہو گئی ہماری، اور ہم نے اپنی باتیں منوا لی. تو آپ کو تو بہت خوش ہونا چاہیے. آپ ایسی محرومی کی اور وہ کیا کہتے ہیں، محرومی کی اور بے بسی کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا. باقی تاجروں سے آپ پوچھیں. علی بھائی بات یہ ہے، ایک منصب اللہ پاک عطا کرتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے یہ بھی ایک منصب ہے. میرا آپ کا عطا کیا ہوا، میں نے ایک تعارف، میرا آپ نے تعارف کروایا، وہ بھی ایک منصب ہے. یہ اللہ پاک کی بخشی ہوئی ذمہ داریاں ہیں. اس ذمہ داری پہ بیٹھ کے میں یہ سوچوں کہ میں شاہوں کی تعریف کر کے بجائے اس کے کوئی جو میرا قبیلہ ہے ان کے لیے کوئی فائدہ لینے کی بجائے اپنی ذات کو سود مند، تو لعنت ہے ایسے منصب پہ، لعنت ہے ایسی حیثیت پہ. ایک تاجر رہنما مجھے ملے، میری عمر کے ہیں، میں نے ہاتھ ملایا، کہہ رہے ہیں بجٹ کے سلسلے میں ملاقات کر کے آ رہا ہوں. میں نے کہا یار تم تو اتنے خوش لگ رہے ہو، اتنے خوش تو تم اپنے ولیمے پہ بھی نہیں تھے. کہہ رہا علی بھائی ساری باتیں منوا کے آیا ہوں اپنی. دیکھو کیا مانیں گے عتیق صاحب، اس پہ بھی اگر آپ محرومی کی باتیں کریں، مجھے یقین نہیں آئے گا. دیکھیں میں نام بھی لے سکتا ہوں آپ کے ساتھ. دیکھیں ایک دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کیونکہ آگاہی، جو آگاہی ہوگی آپ پریشان ہوتے ہیں، جن کو نہیں ہے مست ہے. اس وقت IMF نے پورا نظام سنبھال لیا ہماری مالیاتی اداروں کا. نہیں یہ غلط. میں آپ کے ساتھ بحث کروں گا. ایک لڑکا تھا، وہ کالج میں لڑکی کو گھماتا پھرتا تھا، اس کے ساتھ مراسم بڑھاتا تھا، اور بھی بہت ساری باتیں، فیملی شو ہے بتا نہیں سکتا. تو ایک دن لڑکی کہنے لگی کہ مجھ سے شادی کرو. کہہ رہا ہے میں تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں. IMF نہیں مانتا، ابو نہیں مانتے. سر دیکھیں یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہمارے ساتھ. IMF کا کوئی تعلق، IMF کو کیا پڑی EV گاڑی کے اوپر وہ ٹیکس لگوائے، IMF کو کون سے پاگل پن کا دورہ لگا کے وہ سولر. دیکھیں یہ پوری کہانی نہیں بتاتے، یہ آدھی کہانی بتاتے ہیں، آدھی ادھوری بات بتاتے ہیں. انہوں نے تمام چیزوں پر ٹیکس کس وجہ سے لگایا؟ وہ اس وجہ سے لگایا کیونکہ آپ نے غلط پالیسیاں مرتب کی، اس وجہ سے ٹیکس لگانے کا بول رہا ہے. 500 ارب کا حکمرانوں نے فراڈ کیا. IMF نے کہا نہیں کوئی فراڈ نہیں کیا، کوئی فراڈ نہیں ہوا. کون سا فراڈ ہوا؟ سب ٹھیک چل رہا ہے ایسے ہی. آپ ایک تو مشہور ہونے کے لیے آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، آپ ٹی وی کے اوپر وائرل ہو جاتے ہیں، یہ باتیں کر کے ہمیں پھنسوا دیتے. گفتگو ہو رہی ہے. آج کوشش کروں گا عتیق میر صاحب جذبات میں بہہ نہ جائیں. دیکھیں جذبات ان کے حقیقی ہیں. وجہ آپ کو بتاتا ہوں. آج کل اصل میں کیا ہے کہ میڈیا میں آزادی واپس آتی جا رہی ہے. جب آزادی واپس آنا شروع ہوتی ہے نا میڈیا میں، تو مجھے پھر احساس ہو جاتا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ پختہ ہو رہی ہے اپنی جگہ پہ.
سمجھ تو اب گئے ہوں گے. اچھا خیر میں اس طرح آپ کو لاتا ہوں. اچھا ویسے آپ کو اتنا شرارتی اینکر ملا کیا کبھی کوئی؟ ویسے میں بزنس کا شو کرتا ہوں, شکر ہے نظروں میں نہیں آتا, لیکن ایسا شرارتی اینکر آپ کو ملے گا نہیں کہیں جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہوں. اچھا میں آپ کو اس کے سالڈ کی طرف لاتا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ ماشاءاللہ مشہور بھی, جیسے میں نے آپ کو کہا مشہور بھی ہیں, معروف بھی ہیں, ہر چینل پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے, آپ ایک اور چینل پر موجود تھے. لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے, دیکھو یہ بات تو جنرل بات ہے اور آپ سے کروں گا ابھی, اسپیسیفکس کے اندر بات کریں. آپ چھوٹے تاجروں کی بہت بڑی تنظیم کے رہنما بھی ہیں اور آپ عموماً بتاتے ہیں کہ آپ کی ملاقاتیں ان لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں. آپ لوگوں کے جو مسائل چھوٹے تاجروں کے ٹیکس کے متعلق جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں, چاہے وہ بجٹ سے ریلیٹڈ ہوں, کیا ان کو کسی نے بھی ایڈریس کیا ابھی تک؟ ایڈریس ہوا ہے اس بجٹ کے اندر؟ کسی نے آ کے کہا ہے عتیق میر صاحب آپ ٹی وی پر آتے ہیں, آپ یہ باتیں کرتے ہیں, ہمیں بھی تھوڑا بتائیں. یہ گفتگو تو بہت ہوتی رہی ہے ٹیکسیشن سے متعلق, کس طریقے سے نئے لوگ سسٹم میں آئیں گے, فائلر بنیں گے, اسکیم کو کس طرح آسان کریں. یعنی ٹیکس وصولی کے جو طریقہ کار ہیں اس پہ تو بات ہوتی ہے, لیکن جن سے ٹیکس لینا ہے وہ اس وقت جو منجمد کاروبار ہے, جو صنعت, تجارت, اس کے بعد سرمایہ کار, یہ جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, جن سے ٹیکس لینا ہے, وہ کھیت جن سے فصل لینی ہے, وہ خزاں رسیدہ ہے, اس سے فصل بہارا کی امید نہیں کی جا سکتی. اچھا مجھے ایک فیکٹ بتائیے گا. میری پوری بات سنیے, میں کہہ رہا ہوں ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے, آپ ان عوامل کو درست کریں جنہوں نے اس وقت تجارت کو کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں. مہنگا ترین پیٹرول, موسم سے پہلے موسم نہیں آ سکتا, یہی مہنگی ترین بجلی اور 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, اور مہنگائی اتنی کہ لوگوں کے ہوش اڑ چکے ہیں. خزاں سے براہ راست بہار نہیں آ سکتی. آپ جس شجر سے امید بہار لگائے بیٹھے ہیں, مشکل ہے. برا تو نہیں مانیں گے, میں نے ریالٹی بتا دی. آپ مجھے پرٹیکولر پرابلم کا یہاں یہ سلوشن بتائیں کہ آپ ہی کے ہم نام ہیں اس حساب سے, جو کہ لاہور میں بھی بزنس کے لیڈر ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کی پارٹی اور ہے اور ان کی پارٹی اور ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہمارے بڑے صوبے پنجاب, میرے بڑے صوبے پنجاب میں ٹیکس کو ریٹیلرز تک پہنچائیں, ریٹیلرز کو مجبور کریں, ان کو کنونس کریں. نعیم میر ہے شاید ان کا نام, اچھے آدمی, بھلے آدمی. انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی نہ مانا. آپ نے کراچی میں جب یہ دیکھا تو یہاں پر بہت سارے ریٹیلر ٹیکس نیٹ میں آ گئے, بڑے آرام سے خود ہی آ گئے. سر یہ کھلا توازن نہیں ہے, ایسے ہی میرا پوچھنا ہے. آپ مان گئے, وہ نہیں مانے. دیکھیں انوائرمنٹ ہونا چاہیے, حکومت کا کام ہے. مثال کی آدمی ایک محلے میں نمازی کم ہے تو آپ ایک ایسا انوائرمنٹ بناتے ہیں کہ لوگ مسجد کی طرف آگے پائیں, تو انوائرمنٹ وہ بناتے ہیں جو ذمہ داران ہیں. حکومت ایسا انوائرمنٹ بنائے, ایسا کوئی سسٹم لائے جسے لوگ اپنائیں. ایک آدمی نے اگر بھاگنا ہوتا ہے سسٹم سے تو وہ تو آئے گا ہی نہیں کبھی, لیکن سسٹم میں آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو میں نے گردن پھنسا لی, یہ تو ایک جگہ اسٹیبل ہی نہیں ہے. یہ تفتیش آئے دن کوئی نوٹس آ جاتا ہے, آئے دن کوئی نہ کوئی ٹیکس کا افسر آ جاتا ہے, تو وہ گھبرا جاتا ہے, وہ سسٹم میں آتا ہی نہیں ہے, فائلر نہیں بنتا ہے, یا فائلر ہوتا ہے تو باہر آ جاتا ہے. نہیں پرسنٹیج زیادہ کراچی کی ہے نان فائلر کی, یا پرسنٹیج پورا کراچی تو جتنا ٹیکس کلچر, کلیئر ہونی چاہیے نا. کراچی ٹیکس کلچر کا شہر ہے. میں تو اس بات پہ فخر کرتا ہوں. آپ کی مارکیٹوں میں بھی لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں, ہر بندہ حصہ بقدر جسہ ادا کرتا ہے. کراچی میں سب سے زیادہ فائلرز ہیں, سب سے زیادہ کراچی. یہ آپ اکثر مثال دیتے ہیں, کلیئر کریں نا یہ بات. ہاں آپ اکثر مثال دیتے ہیں. ہاں میں دیتا ہوں. دیکھیں ابھی وہ غلط تھا, درست تھا. کسی نے کہا کہ پورے لاہور کا ٹیکس ایک طرف, لیاقت آباد کا ایک طرف, جسے آپ لالو کھیت کہتے ہیں. جی جی, تو وہ لالو کھیتیا بات کی انہوں نے, لیکن لکھی انہوں نے کتاب بھی ہے. ویسے انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے ٹیکس پہ, نہیں ٹیکس پہ نہیں, اپنی سوانح عمری پہ, جبکہ یہ کہ اعزاز کی بات ہے, اتنا کہہ بھی دینا. تو کراچی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہاں سے جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ ملک میں سب سے زیادہ. بائی دی وے میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیاقت آباد کے اندر بہت پڑھے لکھے اچھے تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں,
اب معذرت نہ کرے نا، کیونکہ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، یہ لیاقت آباد کے لوگوں کے بارے میں یہ بھی تو ہمارے لیاقت آباد کے ہی ہیں، وہ دیکھو انکل کھڑے ہو گئے، ان کو لگ رہا ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. نہیں لالو کھیتیوں کو نہ چھیڑا کرے. نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں. مجھے نہ جانے کون سا گنڈا وزیر ہو جائے. تو دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ ٹیکس لوگ دیتے رہے ہیں، ٹیکس لوگ دینا چاہتے ہیں. 2016 سے پہلے بھی آپ کراچی میں رہے ہیں نا؟ میں بائی برتھ کراچی میں ہوں. ہاں بھگتا ہے نا آپ نے. آگے آپ خود سمجھ جائیں. اچھا میں آپ کو اس موضوع پر ڈائریکٹ لانا چاہوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بار بار ہمارے تاجر صنعت کار جس بھی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں نا، وہ عموماً یہ نہیں کہتے ہمیں ریلیف دو، وہ کہتے ہیں دوسروں کو تکلیف دو. یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو کہیں کہ یہ دوا کھا لیں، آپ کہیں دوا کڑوی ہے میں تو نہیں کھاؤں گا. تو میں بالکل صحیح مثال آپ کو دے رہا ہوں. پاکستان کے تاجر صنعت کاروں کا عالم ایسا ہے کہ ڈاکٹر ان کو دوا دے رہا ہے، کہہ رہے ہیں دوا کڑوی ہم نہیں کھائیں گے. تو کہہ رہا ہے نہیں کھانی تو پڑے گی، صحت بہتر ہوگی. کہہ رہے ہیں نہیں مجھے نہیں کھلائیں، یہ دیکھیں یہ حاملہ خاتون بیٹھی ان کو کھلا دیں، وہ دیکھیں اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی اس کو کھلا دیں، اس کو یہ حرکتیں ہمارے تاجر صنعت کاروں کی چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ آگے نہیں بڑھنے دے گی. اور جی ان سے مانگے، ریٹیلروں سے مانگے، چھوٹے تاجروں سے ٹیکس لیں، اور جی دیکھیں نا ایگریکلچر والوں سے لیں. یہ چھوٹی سوچ ہے، یہ چھوٹی سوچ ہے. دیکھیں ابھی انہوں نے کہا کہ خزاں ہے، پوری معیشت کو ٹھیک کریں. مجھے سچ بتائیں آپ چھوٹے تاجروں سے ہم نے ٹیکس لے بھی لیا، کتنا لے لیں گے؟ LTO سے زیادہ آئے گا. اتنے بڑے چور ہیں آپ لوگ کہ آپ کو اگر ٹیکس نیٹ میں لایا جائے پورے چھوٹے تاجروں کو، پورے پاکستان کے پائی کا حساب لیں تو آپ لوگ IPP سے زیادہ بڑا نقصان کر رہے ہیں پاکستان کو. دیکھیں میں IPP تو یہی میرا سوال ہے نا، یہ سوال آپ لوگوں کو بھی کرنا ہے ان سے. میں ایک بات دیکھیں بار بار کہتا ہوں، کیونکہ جس طرح ہر نماز میں آپ کو سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہو نا ہر رکعت میں، یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کا نظام مالیاتی نظام جس سسٹم میں پھنسا ہے، جو سودی ایک آنکڑا جو یہ جکڑا جا چکا ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. نہیں لیکن آپ لوگ تو بینک سے اتنا لون نہیں لیتے، نہ بینک آپ کو دیتا ہے. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں ملکی سطح پر تو ایک خرابی SME کو کتنا لون ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں ملکی سطح پہ تو ایک خرابی ہے نا. ہاں آپ پھر دیکھیں جس سے آپ کہتے ہیں نا کہ میرا پروگرام ایک معیشت پر ہوتا ہے کاروبار پہ، لیکن میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں. تو میری بات بار بار میں دین کے کچھ اصول ہیں جنہیں جاننے کے بعد میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک کی نافرمانی جہاں جہاں ہوگی اور آپ چپ رہیں گے، آپ اس میں شامل ہیں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ 24 کروڑ ظالموں کا ملک ہے. نہیں دیکھیں وہ لوگ ظلم کرنے والے اگر 1 لاکھ ہیں تو باقی ظلم برداشت کرنے والے اور چپ رہنے والے میں تو سارے اس میں شامل ہیں. ربا ہمارے نظام سے دور ہو جانا چاہیے. میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، بات ہی بالکل درست ہو گئی. میرے خیال سے کوئی بھی غیر شرعی چیز معیشت کے اندر برداشت نہیں کرنی چاہیے بشمول ربا کے. میں نے مان لی آپ کی بات. بھائی ایک اور لعنت سن لیں. ہاں ابھی آپ نے پوچھا نا کہ لیکن کراچی کے ایک تاجر جو تھے، جب ان کو ایک بڑے اہم منصب کے اوپر فائز کیا گیا، شاید اس ملک کا بہت اہم ترین منصب تھا، تو انہوں نے کہا کچھ لچک پیدا کریں. دیکھو ابھی ہنسی ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ ہی کراچی کے تاجروں کے رہنما تھے، جب ان کو اہم ترین منصب دیا گیا پاکستان کا، انہوں نے کہا کچھ لچک پیدا کرو. ایک ایسی وعید جو قرآن کی سب سے سخت وعید ہے، اس کے بارے میں علماء سے کہیں کہ لچک پیدا کریں. میں تو مان چکا ہوں آپ کی بات کہ ربا سے پاک پاکستان ہی حقیقی پاک سر زمین بنے گا. ربا سے اس نظام کو پاک کریں. لیکن بجٹ میں آپ کو، اچھا میں اب آپ کو بات بتاؤں تو آپ کو کڑوی، میں آپ کی بات مان گیا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا، جملہ پورا ہونے دیں. آپ ایک تو بیچ میں بار بار نہیں، آپ نماز کی تلقین ہمیں کر رہے ہیں. آپ وہ پارلیمنٹری کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان سے بھی تو آپ نماز کی تلقین کریں نا. آپ میڈیا کو بھی کر رہے ہیں، عوام کو بھی کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی کریں. وہ جو پارلیمان سے ملتے ہیں، جو سرکاری افسران ہیں، ان سے بھی کریں. جو بیوروکریٹ سے آپ ملتے ہیں کہ بھی آپ بھی 5 وقت کی پڑھو. دیکھیں یہ اس کے بغیر یہ تو چیک بک ہے بس. تو پھر مجھے وہ بتائیں نا، مجھے بجٹ کا. لاکھ نیکیاں کر لیں، نماز چیک بک ہے. آپ کا 1 ارب روپے بینک میں ہے نا، تو آپ کس طرح نکلوا سکتے ہو چیک بک سے؟ ان کو لگ رہا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ، اچھا ان کو لگ رہا ہے میں اقرار بادامی ہوں. میں ساتھ میں یہ والا پروگرام بھی کر لوں گا. سر میں ادھر ادھر تو ہو جاتا ہوں لیکن اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا. میں نام غلط بول دیا میں نے، وہ سحری وسیم خانزادہ بھی نہیں ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں متاثر کرنے کی عتیق میر صاحب کو.
ان کو بجٹ کی طرف لے کر آ رہا ہوں، اور اب یہ مجھے بتائیں گے وجہ، اور میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم نے آپ چھوٹے تاجروں سے ٹیکس جمع کر لیا تو یہ بہت بڑا ہمارا مارکا ہوگا اور یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی. تو آپ لوگ دے دیں ٹیکس، دیں، منع نہ کریں. دیکھیں ٹیکس کسی نہ کسی سطح پر تو ادا ہو رہا ہے، آپ دے رہے ہیں، میں دیتا ہوں. بات یہ کہ دیکھیں اس وقت جو میں ایک انتہائی افسوسناک منظر دیکھ رہا ہوں، جو ایکسپیکٹڈ ایک ہدف ہے چھوٹے تاجروں سے، جی، اس سے 4 گنا بڑھا لیں، 4 گنا بڑھ کے بھی اگر یہ ادا کر دیں تو یہ اس کے بینیفیشری نہیں بن سکتے. اس کا بینیفیشری کون ہے؟ کون؟ سب سے پہلے آئی ایم ایف، جس کی سود کی قسط بڑھ جائے گی، سود کا اماؤنٹ بڑھ جائے گا، جس کے قرضے کی قسط میں اضافہ ہو جائے گا. ہم پہلے اس کی جھولی تو بھر دیں، اس کے بعد ہمارے لیے ہے کیا؟ یہ مملکت خداداد پاکستان بے سکونی کا ایک ملک بن گیا ہے. نہیں، 4 گنا، ایک سیکنڈ نا، فیکچولی اب آپ نے جو بات کی، تھوڑا سا میری بات سنو معذرت کے ساتھ. میں آپ کو جان بوجھ کے روک رہا ہوں. 6 مہینے بعد ہم نے یہی باتیں کرنی، تب نہیں روکوں گا. 20 سال سے کر رہے یہ باتیں. نہیں، یہاں بدل جاتا ہے، یہاں موسم بدل جاتا ہے. آپ نے بھی خزاں کی بات کی نا، جاڑا آئے گا دیکھیے گا لوگ خزاں کو بھول جائیں گے، باہر آئے گی لوگ سردی کو بھول جائیں گے. آپ دیکھیں سر، میں نے بڑے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے اس ملک کے اندر. چھوڑ دیں سر یہ جتنے لوگ بولتے تھے ٹھاٹھے مارتے سمندر، میں نے دیکھے ہیں کتنے ہی سکندر خالی ہاتھ جاتے ہوئے. آپ یہ باقی میں شعر کا ایک مصرع ہے، میں نے دیکھے ہیں کتنے سکندر خالی ہاتھ جاتے ہوئے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا. اور آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر ایک سکندر مرزا بھی تھے، وہ بھی خالی ہاتھ ہی گئے. آپ کو اس وجہ سے یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ صاحب اگر ریٹیلرز جو ہیں وہ اپنا ٹیکس دے دیں تو پاکستان کا جی ڈی پی پتہ نہیں کتنا بڑھ جائے گا، پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کتنی بڑھ جائے گی. پر بات کچھ ایسی ہوئی کہ انہوں نے یہ بات کی، میں نفی نہیں کر رہا، انہوں نے کہا اگر اس کا 4 گنا بھی کر کے دے دیں تو بھی آئی ایم ایف کے قرضے میں چلا جائے گا. معذرت کے ساتھ میں ان سے اختلاف اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں معیشت کا طالب علم ہوں اور ان کی بات غلط نہیں. بس تائید کر دی میں نے آپ کی بات. میں معیشت کا ایک طالب علم ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ 4 گنا زیادہ بھی بڑھا دیں گے تو بھی نہیں کر سکتے. اب ایک بجٹ کس طرح عام آدمی کے لیے، تاجروں کے لیے، جس میں تجارت کو تحریک ہو، جی ڈی پی بہتر ہو جائے، جس میں صنعتیں بھی چل پڑیں، سرمایہ کاروں کا حوصلہ بڑھ جائے. یہ کرنا کس نے؟ کرنا تو حکومت نہیں ہے نا، مالیاتی اداروں نے اس کے لیے فیصلے کرتے ہیں. ایسا کوئی فیصلہ ہے ٹیکس کلیکشن کے لیے؟ دیکھیں ساری تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کوئی اگر ڈیفالٹر ہو جائے ٹیکس میں، اس کے بینک اکاؤنٹ سیز ہو جاتے ہیں، اس کی دکانیں سیل کر دی جاتی ہیں، فیکٹریوں کو تالا ہے. لیکن جب ریفنڈ کی باری آتی ہے، میں خود 2 سال ہو گئے، میں نے 14 لاکھ روپے ریفنڈ لینا ہے. کتنے میں نے ایک جوتے گھسے ہیں، وہ گلستان جوہر میں دفتر ہے ریفنڈ کا. یقین جانیے یہ ایک اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ پیسہ آیا کہاں سے گیا؟ اور بھائی پیسہ آپ نے لیا ہے واپس کرو. ہر چیز میں ان کو حصہ چاہیے. میں رشوت دینے کے حق میں کبھی نہیں رہا. تو یہ کیسی حکومت ہے جس نے لینے کے تو بہت سارے دروازے ہاتھ رکھے ہوئے، دینے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو ریفنڈیبل ٹیکس کا ویسے ہی بھروسہ ہو گیا ختم. یہ تبدیلی آپ لوگوں نے لانی ہے نا. دیکھیں آپ تو چھوٹے تاجر تھوڑا بول لیتے ہیں، I'll be very frank، یہ ووکل ہیں کیونکہ ان کا پولیٹیکل کلاؤڈ بھی ہوتا ہے، یہ شور بھی مچا لیتے ہیں، سختی سے بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے یہ جو تاجر تنظیموں کی جو باقاعدہ ایف پی سی سی آئی اور فیڈریشن ہے، یہ اس وجہ سے اتنے زیادہ ایشوز اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ باقاعدہ ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کے ہاں الیکشن کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے ذریعے یہ لوگ جو آتے ہیں بڑی مشکل اور پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے، بڑا تگدو اور بڑی جدوجہد کے بعد یہ پہنچتے ہیں. ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، ان کی بہت ساری کمپلشنز ہوتی ہیں، آپ لوگوں کی اتنی کمپلشنز نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے پاس الیکشن کے ووٹ ہوتے ہیں، ان کا ڈبہ جو ہوتا ہے وہ صرف ان کی تاجر تنظیموں تک محدود ہوتا ہے. حکومت آپ لوگوں کی سنتی ہے، برا نہ مانیے گا، ان کی نہیں سنتی. مطلب آپ کی برا مانیں گے تو اچھا مانیں گے، لیکن ویسے آپ کو بول رہا ہوں کہ لوگ سنیں گے آپ کی، حکومت ان کی نہیں سنے گی، آپ کی سنے گی. آپ بولے نا مہربانی حکومت کی ہماری سنتی ہے، لیکن وہ کرے بھی تو جو ہم سناتے ہیں. وزیر آتے ہیں وہ چھوٹے تاجروں سے زیادہ ملتے ہیں،
وزیر اعظم بھی آتے ہیں تو چھوٹے تاجروں سے زیادہ ملتے ہیں. وزیر خزانہ بھی ابھی شاید آپ کو بلایا بھی ہوگا وزیر خزانہ صاحب نے, جائیں نہ جائیں وہ آپ کی مرضی, لیکن میں ویسے بول رہا ہوں کہ وہ بھی چھوٹے تاجروں کی زیادہ سنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ آپ کے پاس ہیں, ایکچوئل ووٹ الیکشن. دیکھیں ہم تو ہمیشہ ایک مثبت بات یہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا طریقہ کار تو لائیں کہ یہ پنیریاں پودا بنے, پودا درخت بنے. دنیا بھر میں اگر کسی ملک نے ترقی کی ہے تو وہ چھوٹی صنعتوں سے کی ہے. اس کے بعد پھر وہ بڑے بڑے, آپ اس کی مثال ملیشیا ہے, اس کی مثال ٹرکی ہے, اس کی مثال چائنا ہے, سب سے دنیا میں جو آج. لیکن آپ کو کوئی پیکیج انہوں نے اسپیشل دیا ہی نہیں نا, ایس ایم ای کا پیکیج کہاں ہے؟ وہ صرف ایک ہی گلا, یہ نیٹ میں نہیں آتے, یہ ٹیکس نہیں دیتے. اب آپ سننے کی بات کرتے ہیں, کبھی ٹیکسٹائل ملز جب اس کی ایکسپورٹ ہوتی تھی بہت اچھی, اور وہ دیکھتے تھے کہ اس کا خاصا ریوینیو آ رہا ہے, تو ان کو پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ انسینٹیوز دیے تھے. آج کسی کی نہیں سنتے. آج نہیں, یہ تو ایسے خوش آئے واپس ٹیکس لگانا, ارے سر سوچیے دھوپ تمہارے باپ کی ہے, دھوپ پر ٹیکس لگا دیں گے. ان کا بس چلے تو سورج پہ پردہ ڈال دیں اور ہٹانے کا بھی ٹیکس لیں. یہ کیا پوچھتے ہیں ناصر بھائی؟ پھر آپ کہتے ہیں آپ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. پانی ہم خریدیں, بجلی ہمیں دستیاب نہیں ہے. اچھا پانی آ رہا ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس تو پانی آئے دن تو لائن پھٹ جاتی ہے, آئے دن لائن پھٹ جاتی ہے, اور اس کے پیچھے اتنا بڑا ایک مافیا ہے کہ وہ چاہے گا تو لائن بنے گی. 25 دن ابھی لائن وہ بریک رہی. میں نے دیکھا لوگوں نے یہ جو 19 لیٹر کی جو بوٹلز ہیں, یہ بھر بھر کے اپنے گھروں کے کپڑے دھوئے. کیا یہ کیسا شہر ہے؟ یہ معاشی ہب ہے؟ یہ ملک کو چلانے والے کا یہ حال ہے؟ اچھا لیکن ایک اور بڑے مزے کی بات کروں گا. چلیں ابھی تو ٹیکس کی بات ہو گئی, آپ نے کہی. آپ کو پتہ ہے اخراجات کے اندر یہ جو انہوں نے آئین میں ترمیم کی ہے, اس کے بعد جو ہے اتنی زیادہ ترمیمیں کر دی ہیں, بالکل جیسے پیون لگتے جاتے ہیں کپڑوں میں کہ اب گنتی بھول جاتا ہے انسان. لیکن ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں. صوبے ترقیاتی بجٹ جو ہیں اس کو بھرپور انداز میں استعمال کریں گے. تو یہاں پہ آپ وفاق کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں, یہاں پہ آپ اسلام آباد کے بابوؤں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں نا. یہاں تو آپ نے صوبے کی قیادت کو بھی ذمہ دار ٹھہرانا ہے. اب اگر کوئی باہر کھڑے ہو کر گھر کے کوستا رہے انہوں نے اچھی حکومت نہیں کی, اس سے تو فرق کوئی نہیں پڑے گا. اس کا کوئی اور سلوشن نکالنا پڑے گا. دیکھیے وزارت اعلیٰ کی پوزیشنیں بدلنے سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ریوینیو بھی آ جاتا ہے نا, کچھ چہیتے لوگ ہوتے ہیں. نہیں, یہ آپ نہ بولیں کہ ریونیو آپ کو نہیں ملا. آپ کو تو ریونیو ملا ہے, آپ کو اپنے شیئر کا ملا ہے. آپ نے NFC کی ممبرشپ کیوں نہیں لی؟ آپ بھی تو کوئی پیپل پارٹی سے زیادہ دور نہیں ہیں. آپ بھی تو ایک طرح سے ان کا کوئی چہیتا نہیں ہوتا, ان کا کوئی چہیتا نہیں ہوتا. دیکھیں یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, پیپل پارٹی میں کوئی چہیتا نہیں ہوتا, کوئی جالا نہیں ہوتا. اب یہ سمجھانا آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا مجھے. یہاں پہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ وقت کی ضرورت ہے ان کی, تو وہ آپ کو بھی منع نہیں کریں گے. آپ بولتے ہیں NFC کی ممبرشپ دو, بھائی چھوٹا تاجر ہوں میں ان کا رہنما ہوں, مجھے جو ہے وہ NFC کی ممبرشپ دے دو, میں جا کے حقوق کے لیے لڑوں گا, جو ٹیکس ہم نے بھرا ہے اس کو یہاں پہ لگواؤں گا. آپ لوگ خود نہیں بنے ممبر, اس میں ہمیں کیوں قصور ٹھہراتے ہیں؟ مثال دے رہے تھے, میرے بھی کسی ہم نام کی آپ نے مثال دی. جی کہ انہوں نے تو لیا عہدہ, انہوں نے لیا عہدہ لیا. تو اگر جھوٹی تعریف کر کے کالے کو سفید کہہ کر یا سفید کو کالا کہہ کر کوئی برات لینی ہو تو اس سے بے منصب اچھا انسان. تو میں نے تو 37 سال ہو گئے, اس طرف سوچا بھی نہیں, کرنا تو دور کی بات ہے. حق بات کہنے میں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم جو بات ہے معیشت کا جو نقشہ کھینچتے ہیں, جو آپ سے باتیں ہوتی ہیں, جو دوسرے چینل پہ باتیں ہوتی ہیں, ہم حل پیش کرتے ہیں. ایک بہت سادہ سا حل ہے, کراچی ہے. ہم کبھی اس بات پہ فخر ضرور کرتے ہیں کہ ہم ملک میں ایک واضح حصہ رکھتے ہیں. میرے پاس وقت مختصر, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور میں خواہش یہی کروں گا کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی ہم بات کریں. انہوں نے جیسے کہا کہ چھوٹے تاجروں سے اگر ٹیکس لے بھی لیا جائے تو بھی کیا ملک کے مسائل کا حل نکل آئے گا, قرضے واپس ہو جائیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. So let's try to find a solution that is holistic, eclectic and comprehensive. We wait for your messages on Facebook. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.